پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں ہمارا پورا ایک ایجوکیشن سسٹم ہے. اگر میں نے 16 سال ایک ٹپیکل ایجوکیشن سسٹم سے گزر کر آ رہا ہوں اور میں نے وہاں پر ایک سرٹن طرح کی ہسٹری پڑھی ہے, اور میں اگر اس لینس سے دیکھتے ہوئے یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہی ایک حقیقت ہے اور اس سے ادھر ادھر کوئی حقیقت نہیں ہے, تو جب میں ریئلٹی یا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو کہہ لیں سنتا ہوں تو میں ایک تو ایموشنل بھی ہوں اپنی ہسٹری کو لے کے, اور میں اس کے اندر تبدیلی بھی نہیں چاہتا. پاکستان میں کوئی ایسا ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے. پاکستان میں ہمارے پاس جو امیر طبقہ ہے ان کے لیے ایک اچھا پرائیویٹلی اونڈ آپریٹڈ سسٹم ہے. ڈیموکریسی کی آپ بات کر رہے ہیں یا انہوں نے ایک پارلیمانی نظام انٹروڈیوس کروایا, لیکن انہوں نے اس کو ایک طرح سے ایکسپلائٹ نہیں کیا. انہوں نے تو الیکشنز نہیں کروائے اپنے رہتے ہوئے. دیکھیں جو 1937 کے الیکشنز ہوئے تھے, حالانکہ جو فل فیڈرل پروویژنز تھے وہ امپلیمنٹڈ نہیں تھے, اس میں کانگریس پارٹی نے جنرل سیٹس کو سویپ کیا. آئی تھنک 7 آؤٹ آف 11 پروونسز میں انہوں نے حکومت جو ہے بنائی, یا ان کولیشن یا اپنے اکثریت کی بنیاد پر. السلام علیکم, ویلکم ٹو TNV ڈسکورس. میں ہوں عدنان علی عابد, اور آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ جو ہے وہ بیسکلی ڈاکٹر الہان نیاز کے ساتھ ہیں, جو بیسکلی پروفیسر ہیں قائد اعظم یونیورسٹی میں, اس کے علاوہ ہسٹورین ہیں. اور ان کی ایک کتاب کا میں ذکر کر دیتا ہوں جو کہ آج کے ہمارے ٹاپک سے ریلیونٹ ہے, دا اسٹیٹ ڈیورنگ دا برٹش راج. باقی ملٹیپل بکس آپ نے لکھی ہیں. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ ایک پرسپیکٹیو سے گفتگو کریں کہ انڈیا کی صورتحال کیا تھی جب کہ برٹش وہاں پر حکومت کر رہے تھے, اس کی سوسائٹی کیسے نظر آتی تھی. ایک پرسپیکٹیو ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ سوسائٹی بالکل تباہ ہی برٹشرز نے کی ہے. ایک پرسپیکٹیو یہ ہے کہ نہیں, وہاں پر پہلے سے صورتحال خراب تھی تو برٹشرز کو موقع ملا, وہاں پر وہ آئے. تو ہم کوشش کریں گے کہ ڈسکس کریں کہ جب انڈیا کے اندر برٹشرز آئے تو اس وقت کیا چینجز آئیں اور وہ اسٹیٹ کیسی نظر آتی تھی, جیسے کہ سر کی بک کا ٹائٹل بھی ہے دا اسٹیٹ ڈیورنگ دا برٹش راج. اور پھر دوسرا یہ کہ ہم اس کے بعد بھی ڈسکس کریں گے کہ انڈیپینڈنس کے بعد جو تبدیلی آئی یا ڈیموکریسی جو ہے وہ آئی, اس حوالے سے بھی ہم ڈسکشن کریں گے. ویلکم سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو فار انوائٹنگ می. اچھا سر, میں تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ سٹارٹ کرنا چاہوں گا. ویسے ہم دیکھتے ہیں اکثر جو ٹی وی پر آپ بھی شوز دیکھتے ہوں گے, ایک تو وہ ڈسکشن ہمیں نظر آتی ہے ٹیلی ویژن کے اوپر, وہ ڈفرینٹ ٹاک شوز کی صورت میں ہے, اور ایک یہ سیٹ اپ ہے پوڈ کاسٹ کی صورت میں. تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے, یا کیونکہ آپ پوڈ کاسٹ پر جاتے رہتے ہیں, ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ پہ آپ کو دیکھا ہے, تو اس ڈسکشن یا اس طرح کے پوڈ کاسٹ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں, دیکھیں میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی سنجیدگی سے گفتگو کرنی ہے تو جو پوڈ کاسٹ کا فارمیٹ ہے وہ بہت بہتر ہے کمپیئر ٹو جو ٹی وی ٹاک شو یا اس طرح کا فارمیٹ ہے. اور پھر ہماری جو ٹی وی ٹاک شوز ہیں ان کا جو ایک ٹپیکل انداز ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایک ایک پی ٹی آئی کا, ایک نون لیگ کا, ایک جو ہے کوئی اور بٹھا دیں, اور پھر ان کا آپس میں جو ہے جو بھی اس دن کا جو ہے اسٹوری ہے جو بھی ہے اس کے اوپر جو ہے ان کی لڑائی کروا دیں. دیٹ از دی اسٹینڈرڈ تھنگ. اینڈ آئی تھنک کہ بہت سارے پاکستان سے ایسے پوڈ کاسٹس آ چکے ہیں جو ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ پاکستان سے باہر جو ہے مختلف یونیورسٹیز اور اسکالرز جو ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو ایز اے کمپلسری لسننگ جو ہے اسائن کرتے ہیں. اور ان کا جو ہے ایک جو بہت فائدہ ہوا ہے پاکستان بیسڈ ایکیڈیمکس کو یا جرنلسٹس کو یا تھنکرس کو, وہ یہ ہے کہ ان کی جو بھی ریسرچ ہے یا جو بھی سوچ ہے وہ بہت سارے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے اس میڈیم کے تھرو, جو پہلے جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتی تھی. جہاں تک ٹی وی کی بات ہے تو آئی مین لٹرلی ایز اے ہسٹورین تو مجھے جو ہے آئی تھنک فون کالز جو ہے 23 مارچ 14 اگست اور 25 دسمبر کو آتے ہیں, اور وہی ایک چیز جو ہے ڈسکس کرنی ہوتی ہے ٹی وی پہ جا کر, اور وہ بھی ایک ٹپیکل لینس سے کہ قرارداد لاہور یا جو ہے دی انڈیپینڈنس اور جناح اینڈ ان کی جو بھی ہم لیمنٹیشن کرتے ہیں کہ جی ان کی جو ویژن تھی یا جو بھی سوچ تھی سمجھ تھی ہم اس پہ پورے نہیں آ سکے. اور فرینکلی وہ ایک سارٹ آف اسٹیرائل قسم کی آلموسٹ ریچولسٹک قسم کی ڈسکشن ہوتی ہے, اس میں کوئی ایسی کانٹینٹ یا اچھی نئی بات یا نئی سوچ آپ نہیں
بیان کرتے. سو آئی تھنک ان دیٹ سینس دس از اے ویری ویری گڈ فارمیٹ. اچھا سر، کیونکہ ہم نے ہسٹری کو ڈسکس کرنا ہے، اس سے پہلے میں آپ سے تھوڑا سا یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ میں اگر ہسٹری، کیونکہ میں پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں ہمارا پورا ایک ایجوکیشن سسٹم ہے، اگر میں نے 16 سال ایک ٹپیکل ایجوکیشن سسٹم سے گزر کر آ رہا ہوں اور میں نے وہاں پر ایک سرٹن طرح کی ہسٹری پڑھی ہے جو لینس مجھے دکھایا گیا ہے، اور میں اگر اس لینس سے دیکھتے ہوئے یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہی ایک حقیقت ہے اور اس سے ادھر ادھر کوئی حقیقت نہیں ہے، تو جب میں ریئلٹی یا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو کہہ لیں سنتا ہوں یا ڈفرینٹ لینس سے چیزیں دیکھتا ہوں، تو میں ایک تو ایموشنل بھی ہوں اپنی ہسٹری کو لے کے، اور میں اس کے اندر تبدیلی بھی نہیں چاہتا. میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ ڈفرینٹ لینس سے مجھے وہ ہسٹری دکھائیں جو مجھے دکھائی گئی ہے کہ ہم اس طرح سے تھے اور ہم بہت اچھے تھے اور ہم سب کچھ ہمارا ٹھیک تھا، دوسروں نے خرابیاں پیدا کی ہیں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہسٹری کا یہ جو پرسپیکٹیو ہونا ہے یا صحیح یا غلط کا ہونا، کہ یہ ہسٹری ٹھیک ہے اور یہ ہسٹری غلط ہے، کیا یہ ایگزسٹ کرتا ہے یا کوئی بھی چیز 100% ٹھیک یا غلط ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے تھوڑا اگر آپ کہیں، اور جو ہمارے رویے ہیں ہسٹری کو لے کے اس حوالے سے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے. ٹھیک، پاکستان میں ہمارے پاس جو امیر طبقہ ہے ان کے لیے ایک اچھا پرائیویٹلی اونڈ آپریٹڈ سسٹم ہے، اور وہاں سے ان کے بچے پڑھتے ہیں بہت ہیوی فیس دے کر، اور ان میں سے بہت سارے سیدھے پاکستان سے باہر بھی چلے جاتے ہیں. باقیوں کے لیے کوئی ایسا انتظام نہیں ہے. آئی تھنک اگر آپ پاکستان کے ایجوکیشن اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو کوئی 25 ملین بچے جو ہے اسکول جاتے ہی نہیں ہیں، اور جو بچے جاتے ہیں ہمارے آفیشیل اسکول سسٹم میں، پبلک سیکٹر اسٹریم میں، تو ان میں سے تقریباً 80-90% جو ہے وہ لرننگ پور یا لرننگ ڈس ایڈوانٹیجڈ ہیں. یعنی کہ جس گریڈ لیول پہ ان کو ہونا چاہیے وہ اس سے بہت کم لیول پہ ہوتے ہیں. تو مزیدار بات یہ ہے کہ ایک زمانے میں ہم قائد اعظم یونیورسٹی میں امتحان لیتے تھے داخلے کا فار ہسٹری ڈپارٹمنٹ اینڈ آلسو ادر ڈپارٹمنٹس، تو ہم اس طرح کے بیسک سوال پوچھتے تھے کہ پاکستان کے 3 وزیر اعظموں کے نام بتا دیں، اور لوگ وہ بھی نہیں کر پاتے تھے. اور یہ وہ بچے تھے جو آبویسلی تب ماسٹرز کی ڈگری ہوتی تھی، تو یہ وہ بچے تھے جو بیچلرس کر کے آ رہے ہیں. یعنی کہ دے آر پیپل جنہوں نے 14 سال جو ہے ایک کوٹ آن کوٹ ایز یو جنرسلی ڈسکرائبڈ اٹ ایجوکیشن سسٹم میں گزارا ہے، اور اس جو ہے 12, 13, 14 سال کے بعد ان کو بیسکس بھی نہیں پتہ ہیں، جیوگرافی کی، جنرل نالج کی، ریزننگ نہیں ہے، کرٹیکل تھنکنگ سکلز نہیں ہے. اور جب بہت سارے جو ہے ہم سے جو بات میں بھی کرتے تھے اور ڈسکرائب بھی کرتے تھے جو صورت حال ہے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی بیسکلی ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ افیکٹولی ٹیچرس کو تنخواہ دینے کے لیے ایک ذریعہ ہے، اور باقی جو ہے جو ایکچولی لرننگ ہے یا لرننگ آؤٹ کم ہے یا کوئی ویلیو ایڈیشن ہے ٹو دی اسٹوڈنٹ، اس کا جو ہے کوئی ایز سچ نام و نشان نہیں ہے. میں نے ایک دفعہ آلسو ایز ہاف اے جوک ایک پرپوزل چلا دی کہ اسلام آباد میں جو بھی کلاس 1 کا افسر ہے 17 سے 22 کا، ان کو جو ہے منصوبے کے تھرو یا قانون کے تھرو مجبور کیا جائے کہ اپنے بچوں کو صرف سرکاری اسکولوں میں بھیجیں. ایز یو کین امیجن دیٹ پرپوزل ڈنٹ گیٹ ویری فار، یو سی. سو اب یہ بھی یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر آپ سیکریٹری ایجوکیشن ہیں یا سیکریٹری ہیلتھ ہیں یا آپ جو ہے بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر آپ اپنے بچے کو کبھی بھی سرکاری ہسپتال یا سرکاری یونیورسٹی یا سرکاری جو ہے اسکول میں نہیں بھیجیں گے، تو پھر تو بیسکلی اٹس اے جوک بیسکلی، اینڈ دی سروسز یو آر پرووائڈنگ آر آلسو بیسکلی اے جوک. وہ بیسکلی جس کی قسمت اچھی ہے آلریڈی وہ کسی امیر گھر میں پیدا ہو گیا تو وہ ٹھیک ہے، اس کی جو ہے خیر ہے، اور جس کی نہیں ہے تو ٹھیک ہے 10-15% بچے جو ہے وہ سیلف سٹارٹر ہوتے ہیں، خود اپنا جو ہے خود ہی جو ہے کچھ سیکھ کے آگے نکل جاتے ہیں. بٹ بیسکلی آر ایجوکیشن سسٹم از اے ویسٹ لینڈ. سو یہ جو باتیں جو ہیں کہ جی تاریخ کو اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے، یا کیا یہ سچ ہے یا یہ غلط ہے، یا کوئی جو بائنری جو ہے رائٹ رانگ کا جو ہے ایشو، تو
وہ شاید اس چیز سے ارائز کرتا ہے کہ جس حد تک ہمارا ہے ایک تعلیمی نظام ایٹ لیسٹ آن پیپر، اس کا جو ایک بہت بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو آپ انڈاکٹرینیٹ کریں in a particular view of themselves and the state. But even as a vehicle for indoctrination, وہ بہت inefficient ہے، کیونکہ آپ کو لوگوں کو انڈاکٹرینیٹ کرنے کے لیے بھی جو ہے ایک منیمم لیول آف کمپیٹنس چاہیے. یو سی، اگر مجھے جو ہے آپ کے سامنے میں آپ کو ایک بالکل ہی امپلازیبل قسم کا جو ہے بتاؤں چیزیں، تو پھر آپ کے لیے وہ ماننا جو ہے مشکل ہو جائے گا، اسیومنگ کہ میں آپ کو کچھ بتا رہا ہوں، ناٹ دیٹ آپ سمپلی اسکول آتے ہیں، اٹینڈنس لگاتے ہیں اور پہ چلے جاتے ہیں، جہاں پہ اکثر جو ہے پاکستانی اسکولوں کا یہی حال ہوتا ہے. سو اینڈ لائک سے یو آر فرام قائد اعظم یونیورسٹی، سو یو نو ویری ویل how the government treats the Qaid Azam University, notwithstanding the fact کہ نمبر 1 رینک یونیورسٹی ہے اور ریسرچ پروفائل اس کی کیا ہے، کہ ہمارے پاس تو جب ایگزامز ہوتے ہیں تو بچوں کے لیے ایگزام پیپر شیٹس کے پیسے نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک، دیٹس یور نمبر 1 یونیورسٹی ان اسلام آباد. سیلریز پینڈنگ ہے مہینوں کی، سیلریز جو ہے وہ پینڈنگ ڈیلے ہو جاتی ہیں. جو وزٹنگ فیکلٹی ہے ان کو شاید 2-3 سال سے جو ہے دے آر رننگ ان ٹو دی ایریرز. سو دس از دی سچویشن آف یور نمبر 1 سر. پر اس کے علاوہ بھی یہ جو آپ نے ساری صورتحال بیان کی، میں آئیڈیلی آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی یا ویل ایجوکیٹڈ لوگ بھی یا بہت اچھے انسٹیٹیوشن سے پڑھے ہوئے لوگ بھی ہسٹری کو اسی طریقے سے دیکھتے ہیں. تو میں آپ سے اس لینس سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بیسکلی آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے، کہ ہسٹری کو کس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ ہم اسے ایک جو ایموشنل اٹیچمنٹ کر لیتے ہیں، یا ہم یہ نہیں سمجھ پاتے یا یہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتے کہ یہ شخصیت کبھی غلط بھی ہو سکتی ہے، یا ان کا کوئی ڈیسیجن غلط بھی ہو سکتا ہے. ہم اس طرح سے لوگوں کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کر لیتے ہیں. دیکھیں، ہر سبجیکٹ میں آپ نے کرٹیکل تھنکنگ سکھانی ہے، اور کرٹیکل تھنکنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو یہ ان کے اندر انکلکیٹ کریں کہ وہ خود سوال پوچھیں، خود اس کے جو ہے لرننگ کرنے کی کوشش کریں، اور ان کے اندر ایک بیسک کیوریوسٹی ہونی چاہیے. اور اس کیوریوسٹی کو اگر آپ جو ہے بیسکلی کل کرنے کی کوشش کریں گے، جیسے کہ ہم کرتے ہیں مختلف لیولز پہ، ناٹ جسٹ ان دی ایجوکیشن سسٹم بٹ آلسو سوسائٹل لیول پہ یا کلچرل لیول پہ، تو پھر تو آپ کا معاشرہ جو ہے وہ دوسروں سے نہیں مقابلہ کر پائے گا. سو آئی تھنک کہ یہ جو ایک بیسک ایشو ہے کہ جی واٹ شوڈ آئیڈیلسٹکلی بی دیر. سو ان ایوری سبجیکٹ آپ نے جو ہے تھنکنگ ریشنل ہیومین انڈیویجولس کو آپ نے پروڈیوس کرنا ہے. اور اگر آپ یہ نہیں کر رہے ہیں تو ویدر اٹ از ہسٹری اور پالیٹکس اور ایون سائنسز سبجیکٹس، ان میں بھی جو ہے بیسکلی سائنس میں بھی فلسفہ کا بہت بڑا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. حالانکہ ہم سائنس کو سمپلی ایز اے ٹیکنیکل تھنگ لینے کی کوشش کرتے ہیں، بٹ دیر از اے ہول ایپسٹمالوجی آف سائنس، اے ہول فلاسفی آف سائنس. اگر بچوں کو نہیں پتہ کہ سائنس کے پیچھے کیا ہے تو وہ آگے جو ہے کیسے چیز کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے. سر اب بڑھتے ہیں ٹاپک کی طرف، کیونکہ ایک میں بیس تھوڑی سی بنانا چاہ رہا تھا کہ بیسکلی جب ہم پوڈ کاسٹ کو سن رہے ہوتے ہیں یا پہلے سے ہم طے کر لیتے ہیں کہ اس بندے کا یہ پرسپیکٹیو ہے، تو ہم تو یہ پرسپیکٹیو نہیں مانتے اور نہیں سننا چاہتے. تو میں اس لیے تھوڑی سی اس کی بیس بنانا چاہ رہا تھا. آپ کی جو سر بک ہے دا اسٹیٹ ڈیورنگ برٹش راج، میں تھوڑا سا اس سے پہلے آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ اسٹیٹ ڈیورنگ برٹش راج سے سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس سے پہلے کیسی تھی. مطلب مغل دور جب تھا تو اس ٹائم پہ اسٹیٹ کیسی تھی، تاکہ پھر ہم اس طرف جائیں کہ برٹش راج میں کیا تبدیلیاں آئیں یا کیسی اسٹیٹ ہمیں نظر آتی ہے. جی دیکھیں، جو مغل سلطنت تھی یا مغل راج تھا، ظاہری بات ہے ایز اے پولیٹیکل سسٹم وہاں پر بادشاہت تھی، اور بادشاہت کے اندر رہتے ہوئے وہاں پر ایک ایبسلیوٹ مونارکی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کے پاس مکمل اختیار تھا. وہ قانون بنا سکتا تھا، توڑ سکتا تھا، وہ تمام جو ریاستی اشرفیہ ہے ان کو جو ہے عہدے دیتا تھا، ان سے چھین بھی لیتا تھا، ان کو مار بھی سکتا تھا اگر اس کا جی چاہے. جو اس زمانے کی یہ علماء تھی
یا اس زمانے کے جو بڑے سوچ رکھنے والے لوگ تھے وہ بھی زیادہ تر جو ہے ریاست کو ہی فیور کرتے تھے اور ریاست کے پیٹرنیج میں ہوتے تھے. وہ ایک سارٹ آف بیوروکریٹک انٹیلیجنسیا تھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو فوج تھی وہ سب سے اہم تھی اس پورے نظام میں, کہ بیسکلی جو مغل سلطنت تھی وہ ایک عسکری ریاست تھی. اس کا مقصد تھا جنگ لڑنا اور جنگ کے لیے تیاری کرنا, اور جو ملٹری آفیسرس تھے, جو ہے منصبدار تھے, منصبداروں کے اندر جو 7 جن کا جو ہے سوار رینک بھی ہوتا تھا, دے ور آلسو دی ملٹری آفیسرز, ان کی سب سے جو ہے اہمیت ہوتی تھی پورے نظام میں. ڈسٹرب کروں پر یہ جو منصبدار تھے یہ کیا بیوروکریٹس تھے مغل دور میں؟ جی بالکل بالکل. انفیکٹ جو مغل دور میں جو ان کا سیکریٹریٹ اسٹرکچر ہے, لینڈ ریونیو اسٹرکچر ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہے, فوجداری کا نظام جو ہے, دیوانی کا جو نظام ہے, یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو بیسکلی جب انگریز آئے تو انہوں نے آلموسٹ ایگزیکٹلی کاپی پیسٹ کر کے جو ہے اپنے جو ہے ریاست کا حصہ بنا لیا. اور ایون جو اگر آپ مغل دور کے دیکھیں تو ان کی بھی جو یہ پیٹرن تھی آف ایڈمنسٹریشن, یہ بھی بہت پہلے سے چلی آ رہی تھی. تو دہلی سلطنت کو اگر آپ دیکھ لیں, یا اگر آپ اس سے بھی پہلے چلے جائیں, آپ موریان امپائر کو دیکھ لیں یا گپتا امپائر کو دیکھ لیں, تو آپ کو اسی طرح کی جو ہے ریاستیں ملیں گی کہ جہاں پر بادشاہ جو ہے وہ آل ان آل ہے, جہاں پر بادشاہ کے اوپر تنقید کرنا وہ بہت بڑا جرم ہے, اس سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے. اور جو پورا ملک ہے یا جس حد تک اس کا کنٹرول ہے اس ملک کے اوپر, وہ بیسکلی اس کی ایک جاگیر ہے, وہ اپنی مرضی سے اس جاگیر کو آگے جو ہے بانٹے, آگے جو ہے ٹھیکے پہ دے یا نہ دے, وہ اپنی مرضی چلاتا ہے. سو ان دیٹ سینس آپ کا جو سسٹم تھا انگریزوں سے آنے سے پہلے, وہ بیسکلی تھا آف آربیٹریری رول, کہ آپ کی جو گورننس تھی, رولرشپ تھی, وہ آربیٹریری ہوتی تھی. اس کے اندر یہ تھا کہ اگر آپ کا جو بادشاہ ہے یا آپ کے جو حکمران ہیں, بادشاہ اور اس کے جو کورٹیئرز ہیں, وہ لائق ہیں, قابل ہیں, تو سلطنت جو ہے وہ کامیابی سے چلتی تھی. اور اگر وہ نہیں اس طرح ہوتے تھے تو سلطنت جو ہے تیزی سے زوال کا شکار ہو جاتی تھی, بیکاز ایز سچ کوئی انسٹیٹیوشنز نہیں تھے انڈر دی ایمپرر. اچھا سر, جیسے ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ اس وقت پولیٹیکل اسٹرکچر کیا ایگزسٹ کرتا تھا بیسیکلی مغل دور میں, میرا سوال اسی سے ریلیونٹ ہے کہ اس ٹائم پہ سوسائٹی یا کلچر کیسا تھا, کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ مغل دور کے اندر ہندو مسلمان بہت اچھے سے رہتے تھے, وہاں پر کوئی اختلافات نہیں تھے ان کے درمیان. اور پھر دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اکبر دور میں جس طرح سے ریلیجیسلی بھی ایک پیس تھا. تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس ٹائم پہ پولیٹیکل اسٹرکچر تو ہمیں تھوڑا سمجھ آ گیا کہ منصبداری سسٹم تھا اور یہ ساری چیزیں تھیں, تو سوسائٹی کی لیول پہ چیزیں کس طرح سے ایگزسٹ کرتی تھیں؟ اچھا, کیونکہ آپ نے ذکر کیا اکبر کا, جی, تو اکبر کے دور میں تو جو وہ پالیسی تھی وہ کافی روشن خیال تھی کہ یونیورسل ٹالرنس ہونی چاہیے, اور اکبر نے جو جزیہ تھا وہ بھی ابالش کر دیا تھا. اینڈ بہت سارے جو اسپیشلی راجپوت جو تھے, دے ور پارٹ آف دی منصبداری سسٹم, اور وہ ہائی رینکس تک جاتے تھے. پھر جو ہے جو مغل اسٹیٹ تھی ایز سچ, اس کو لوگوں کی جو ریلیجن ہے یا اس چیز سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی. ان کا مین مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ٹیکسز دینی چاہیے, اور آبویسلی جو بھی اسٹیٹ ہے اس کو اوبے کرنا چاہیے. اور یہاں پر ان کو جو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ مغل دور میں اور مغل دور تک جتنے بھی آپ کے ولیجز ہوتے تھے, لائک 80-90% پاپولیشن رورل ہوتی تھی, وہ بیسکلی کاسٹ بیسڈ ولیجز میں رہتے تھے. تو اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی بغاوت کرے مغلوں کے خلاف تو وہ ریبیلین جو ہے لوکلائزڈ رہتی تھی. سو ایز لانگ ایز اس طرح کی جو ہے کاسٹ بیسڈ ڈویژن تھی آف دی سوسائٹی, سو مغلز ہیڈ نتھنگ مچ ٹو فیئر ان دیٹ سینس فرام دی سوسائٹی, جب تک وہ خود آرگنائزڈ رہتے تھے.
سو اس سینس میں یو کین سی کہ جو بلک آف دی سوسائٹی تھی ایز سچ وہ ایٹمائزڈ تھی. اس کے آپس میں جو ہے کوئی خاص موبلائزیشن یا جڑنے کے جو ہے کوئی جو ہے ذرائع نہیں تھے. کوئی ایسی سیاست نہیں تھی انڈیپینڈنٹ آف دی اسٹیٹ اینڈ دی بیوروکریٹک ایلیٹ. سو دی سوسائٹی واز فیئرلی ایزی فار دی مغل اسٹیٹ ٹو مینیج پرووائڈیڈ دیٹ مغل اسٹیٹ اٹ سیلف جو ہے وہ اپنی کوہیرنس جو ہے مینٹین کرے. اس میں آف کورس ایک جو چیز یہ ہوتی تھی کہ جو ریبیلین ہوتا تھا اگینسٹ دی مغلز وہ اس کو بہت سیریسلی جو ہے وہ لیتے تھے, اور ریفیوزل ٹو پے ٹیکسز کو بھی جو ہے وہ بہت سیریسلی جو ہے وہ لیتے تھے. اور ریگارڈلیس آف ہو اٹ از جو ریبیل کرتا ہے یا ٹیکسز نہیں دیتا ہے, بے شک مسلمان ہو یا نان مسلم ہو ایٹسیٹرا, اس کے ساتھ جو ہے ایکول سیویریٹی کے ساتھ جو ہے سلوک ہوتا تھا. سو اس کی جو رٹ تھی وہ اس طرح سے مینٹین ہوتی تھی. پھر جو مغل انٹیلیجنسیا تھی اور جو ان کی یہ اسٹیٹ ایلیٹ تھی وہ ان کی انٹلیکچوئل ایلیٹ بھی تھی ان دیٹ سینس. سو جو مغل ایلیٹ کا جو سارا ڈسکورس ہے وہ ایک سارٹ آف اسٹیٹسٹ مونارکسٹ رائلسٹ ٹائپ آف ڈسکورس ہے. اس میں وہ آپ کو آئیڈیالوجی بہت کلیئرلی جو ہے نظر بھی آتی ہے. سو دیٹ از ان اے سینس جو سوسائٹی کے ساتھ جو ان کا جو ہے ریلیشن شپ تھا کہ بیسکلی جب تک سوسائٹی ریبیل نہ کرے دے ور کنٹینٹ ٹو جسٹ لیو اٹ بی پرووائڈیڈ دیٹ کہ ٹیکسز اور باقی جو ریسورسز ان کو چاہیے تھے وہ ان کو ملتے. اور یہ اکبر کے دور تک تھا یا اس کے بعد تک بھی ایسا ہی رہا؟ اس کے بعد بھی رہا, جہانگیر کے دور میں بھی ایسا رہا, شاہ جہاں کے دور میں بھی ایسا رہا, ایون اورنگزیب کے دور میں. حالانکہ اورنگزیب میڈ مور آف اے شو آف بینگ لائک اے کنزرویٹو مسلم, بٹ آئی تھنک اس کے شاید اتنے ہی یا زیادہ ہندو منصب دار تھے ایز کمپیئر ٹو اکبر. سو دیٹ واز مور آف اے پولیٹیکل پلوائے اف یو ول دین اینی تھنگ ایلس. بٹ ڈیفینیٹلی جو اس دور میں جو ایک نیریٹو بنا کہ وہ چاہتا ہے کہ مغل سلطنت جو ہے زیادہ اسلامی بنے, تو پھر اس کے خلاف جو بغاوت ہوئی اسپیشلی امانگس دی مرہٹاز, انہوں نے بھی جو ہے ریفلیکسولی اپنی جو بغاوت ہے اس کو ایک ریلیجس رنگ دینے کی کوشش کی. جو سب سے سیویئر آف کورس ریپریشن تھی جو مغل وزٹ کرتے تھے وہ تھے سکھوں کے اوپر. سو اف یو لک ایٹ دی ہسٹری آف دا سکھس تو یو ول فائنڈ کہ آئی تھنک آفٹر دا 5th گرو مغلز اور سکھ جو تھے وہ بالکل لاگ ہیڈس پہ تھے, اور یہ سلسلہ چلتا گیا آل دا وے ٹو دی اینڈ آف دی گریٹر مغل رولرز. اور اس کے بعد پھر سکھوں نے ظاہری بات ہے جو پنجاب کا علاقہ ہے اس کے کافی حصے میں مغل اتھارٹی کو ایونچولی ریپلیس بھی کر لیا تھا. ارے ویسے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ سکھ زیادہ قریب ہیں مسلمانوں کے, ہندوؤں سے بھی زیادہ. یہ ابھی سمجھا جاتا ہے, یہ اس ٹائم پہ زیادہ رائیولری تھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مغل دور کے اندر؟ وہ بیسکلی سیاسی رائیولری تھی اور اس کے کچھ اسٹریٹجک اور پولیٹیکل ریزنس تھے. ایز سچ ریلیجس رائیولری نہیں تھی. مغلز ڈڈنٹ کیئر کہ ان کی ریلیجن کیا ہے یا نہیں ہے یا جو بھی ہو, بٹ ان کا ٹیکسز کے ساتھ اور کچھ اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ ان کے جو ہے سیریس ڈس ایگریمنٹس تھے. سو دیٹ دین لیڈ ٹو ریبیلین, اور پھر وہ ریبیلین جو ہے وہ ریڈیکلائز ہو گیا ان اے سینس. بٹ اس طرح کے ریبیلینز جو تھے ہمارے نارتھ ویسٹ علاقوں میں بھی ہوتے تھے, جو آپ پاکستان کا KP ہے, ماڈرن ڈے افغانستان کے علاقوں میں بھی جو ہے ریپیٹڈلی ریبیلینز ہوتی تھیں, اور ان ریبیلینز کا جو رسپانس ہوتا تھا اور ان کا جو انجام بھی ہوتا تھا ایز لانگ ایز دی مغل ایمپرر واز پاورفل, وہ یہی ہوتا تھا کہ دی مغل اسٹیٹ وڈ الٹیمیٹلی پریویل. اچھا, 2 پرسپیکٹیو سے تو ہم نے ڈسکس کر لیا. ایک تو پولیٹیکل کہ اس ٹائم پہ پولیٹیکل اسٹرکچر کیسا ایگزسٹ کرتا تھا, دوسرا ہم نے سوسائٹی لیول پہ دیکھ لیا, اور تیسرا بڑی اہم چیز ہے وہ اکنامکس کے حوالے سے. تو اکنامکلی اس ٹائم پہ جیسے ششی تھرور کا تھیسس ہے کہ 27% GDP تھا,
اور اس پہ اتسا پٹنائک نے آئی تھنک لکھا ہے کہ 45 ٹریلین ڈالر جو ہے وہ انگریز یہاں سے لے گئے. تو آپ کے خیال میں اکنامکلی کہاں پر ایگزسٹ کرتا تھا انڈیا؟ سونے کی چڑیا ایک عام ٹرم ہے جو یوز کی جاتی ہے اس ٹائم پہ کہ انڈیا تو سونے کی چڑیا تھا اور یہی دیکھ کے ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پر آئی تھی. تو اکنامکلی تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلین کریں. جی اچھا، اب جو مغل دور کی اکانومی ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اور وہ اس لیے انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں آف ماڈرنائزیشن یا ڈیولپمنٹ تو اس سے بہت سارے انکمفرٹیبل کویسچنز اٹھتے ہیں. پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ مغل دور میں اس کے اوپر دو رائے نہیں ہے، ہندوستان کا ایک مرچنڈائز ایکسپورٹ کا سرپلس تھا، اور اس مرچنڈائز ایکسپورٹ کی سرپلس کی وجہ سے ہندوستان میں باقی دنیا سے سونا اور چاندی جو ہے وہ آ رہا تھا، گولڈ اینڈ سلور بلین جو ہے وہ آ رہا تھا. تو جیسے کہ آج کل جو ہے یو سی کہ پاکستان جو ہے اس کے جو امپورٹ زیادہ ہوتے ہیں ایکسپورٹس کم ہوتے ہیں، تو اس دور میں جو ہے اس خطے میں ایکسپورٹ زیادہ ہوتے تھے اور امپورٹس جو ہے وہ ان کے حساب سے بہت کم ہوتے تھے. سو ہندوستان میں بیسکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مغل دور میں کیپٹل ایکیومولیٹ ہو رہا تھا باقی دنیا سے. بٹ دین دیر از اندر ویری سیریس ایشو کہ اگر کیپٹل ایکیومولیٹ ہو رہا تھا اور آپ کے جو گولڈ اینڈ سلور ریزروز جو تھے وہ گرو کر رہے تھے اور آپ کے پاس ایک فیوریبل بیلنس آف ٹریڈ تھی، اور پورے جو ہے بیسکلی مغل ٹیریٹری میں ایک یونیفائڈ کرنسی کا سسٹم بھی تھا جو اگین انگریزوں نے اڈیپٹ بھی کیا بعد میں آفٹر دی ٹک اوور. دین دیٹ بیگز دی کویسچن کہ پھر آپ کے ہاں کیپٹلزم، آپ کے ہاں اس طرح کے جو کارپوریٹ آرگنائزیشنز ہیں، اس طرح کی بزنس آرگنائزیشنز ہیں، اس طرح کی جو صنعتی ترقی ہے وہ ایز سچ نہیں نظر آتی. یعنی کہ ہمارا جو مینوفیکچرنگ کا انداز تھا مغل دور میں وہ یہی تھا کہ رورل سیمی رورل مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، اور جو ٹھیکیدار ہیں یا بروکرز ہیں وہ جا کے ڈفرینٹ ولیجز سے اکٹھا کرتے ہیں جو بھی سامان جو ہے، وہ پھر سامان کو سمندر کے قریب لے کے آ جاتے ہیں. وہاں پر جو ہے مختلف جو ہے ممالک کے ٹریڈرز جو ہیں آتے ہیں اور ان سے جو ہے سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں. اور جب اسٹیٹ اسٹرانگ ہوتی تھی تو ان ٹریڈرز کو، بروکرز کو مجبور کرتی تھی کہ آپ آفیشیل پورٹ کے تھرو جائیں. جب اسٹیٹ کمزور ہوتی تھی تو جس کا جہاں جی چاہتا تھا وہ جا کے وہ کر دیتا تھا. سو آپ کا ایک سارٹ آف لو انٹینسٹی بروکریج کا سوشو اکنامک اسٹرکچر تھا. سیکنڈ تھنگ از کہ جو اوشن نیویگیشن تھی، یعنی کہ کنٹرول آف دی ٹریڈ روٹس تھا، وہ مغل اسٹیٹ کے پاس نہیں تھا. اور یہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ سی چیز ہے کہ پوری دنیا سے جو ہے مغل دور میں لوگ ساؤتھ ایشیا آتے تھے ٹریڈ کرنے کے لیے. انگریزوں نے بھی اپنے سفیر بھیجے، پورچوگیز پہلے سے آئے ہوئے تھے واسکو ڈا گاما کے دور سے، جو فرینچ تھے، ڈچ تھے، وہ بھی بعد میں آ گئے. سو you had all these Europeans who were knocking on the door of the Mughal state. مگر جو مغل اسٹیٹ تھی اس نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ اپنی اوشن نیویگیشن کی کیپیبلٹی بنائے، کہ وہ خود جا کر ٹریڈ روٹس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، کہ وہ تھوڑا سا انٹرسٹ لے کہ یہ جو سارے یورپینز یہاں پہ آ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں. آپس میں یورپینز لڑ بھی لیتے تھے، اور پورچوگیز اسپیشلی جو تھے دے ور ویری وائلنٹ ٹورڈز دی مسلمز اسپیشلی. اوشین نیویگیشن سے کیا مطلب ہے کہ وہ ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں تھی یا وہ یہ تو کنٹرول؟ مزیدار بات ہے، ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس. بیسکلی دیر واز نو ٹیکنیکل امپیڈمنٹ فار دی مغلس کہ وہ بھی اس طرح کے جو ہے شپس بنا لیتے، بٹ دیر واز نو انٹرسٹ ان اٹ. ٹھیک ہے. پھر ایک اور جو انٹرسٹنگ چیز ہے کہ مغلوں کے پاس جو ہے پرنٹنگ پریس اور پرنٹڈ بکس کے سامپلز جو تھے وہ یورپینز جو ہے لے کے آنا شروع ہو گئے تھے. پورچوگیز اسٹارٹڈ اٹ.
دی مغلز ور اویئر آف پرنٹنگ ٹیکنالوجی، اور ان کی اپنی ریاست جو تھی وہ بھی ایک کاغذی راج تھی. دے کوڈ ہیو ایزیلی اڈاپٹیڈ اٹ فار دیئر اون یوزز، مگر آپ کو کوئی اس طرح کی انوویشن یا ان کی طرف سے انٹرسٹ یا انٹلیکچوئل کیوریوسٹی جو ہم نے پہلی جو بات کی وہ آپ کو نظر نہیں آتی. کاغذی راج سے مراد کہ وہ رجسٹروں پہ لکھتے تھے یا ہر چیز جو ہے کاغذ پہ ہوتا تھا. اٹ واز اے ویری ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ سیکریٹریل بیوروکریٹک اسٹیٹ. ہر چیز جو ہے وہ کاغذ پہ ہوتی تھی. تو وہ اس طرح نہیں تھا کہ اٹ واز ناٹ اے لٹریٹ اسٹیٹ اور ادر سچ تھنگس، بٹ دے سمپلی ڈڈ ناٹ سیم ٹو سی دی ایڈوانٹیج کہ ہم بھی جو ہے یہ پرنٹنگ پریس کو جو ہے اڈاپٹ کر لیں. تو اگر آپ لیٹ سے ماڈرن دور کے یہ دو بڑی ٹیکنالوجیز جو ہیں، جو بڑی ٹیکنیکل ریولیوشنز آئی تھیں 14 15 16 سینچریز کی، دونوں جو ہیں ساؤتھ ایشیا میں پھر نہیں آئیں. انفیکٹ جو پاکستان کے جو ٹیریٹریز ہیں، آئی تھنک کہ یہاں پر جو پہلی پرنٹنگ پریس لگی تھی وہ انگریزوں نے آ کے لگائی تھی. مور دین 400 ایئرز آفٹر لگتا ہے کہ گوٹنبرگ. کانٹرڈکٹری اس طرح سے لگتا ہے کہ اگر ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، انڈسٹریز بھی انہوں نے نہیں لگائیں، پرنٹنگ پریس بھی نہیں تھا ان کے پاس، اس کے باوجود جی ڈی پی اتنا ہائی. اچھا، اب ذرا جی ڈی پی پہ آتے ہیں. بیسکلی دیٹس اے ویری کلیور تھنگ وچ پیپل ڈو، کہ وہ ہاؤ ٹو پلے اراؤنڈ وتھ جی ڈی پی فگرز. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جی ڈی پی فگر وہ پورے ساؤتھ ایشیا کے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ دنیا کو دیکھیں سن 1500 میں رفلی، تو چائنا، انڈیا، مڈل ایسٹ، یورپ تقریباً برابر ہیں ان دیئر ایگریگیٹ جی ڈی پی. حالانکہ اس زمانے کے جی ڈی پی کیلکولیشنز جو ہیں وہ کافی آپ سمجھے پیچی قسم کے ہوتے ہیں، دے ناٹ دیٹ ریلائبل. بٹ اگر آپ رف ایسٹیمیٹ لگائیں تو 8 سے 500 سال پہلے تقریباً سب کا جی ڈی پی جو تھا، یورپ کا بھی، انڈیا کا بھی، چائنا کا بھی، مڈل ایسٹ کا بھی، اٹ واز رفلی 1/4 ایچ آف دی ورلڈ جی ڈی پی. ٹھیک. اب 1500 کے بعد جو ہے یورپ کا حصہ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوا، مگر ہمارا حصہ جو ہے وہ گر نہیں رہا تھا، ان کا بڑھ رہا تھا. فرق یہ تھا کہ ہمارا جو جی ڈی پی تھا یا چین کا جو جی ڈی پی تھا، یہ بڑی ایگریکلچرل اکانومیز تھیں، ان کے 2 سے 3 گروئنگ سیزن ہوتے تھے، ان کی آبادی زیادہ تھی. تو نیچرلی جو ان کا ایگریکلچرل بیس جی ڈی پی تھا وہ یورپ سے بہت زیادہ تھا. جب یورپ میں جو ہے کیپٹلسٹ اور ارلی انڈسٹریل ریولیوشن آنی شروع ہوئی، تو جو بنیاد تھی اکنامک پروڈکٹیوٹی کی وہ چینج ہونا شروع ہو گئی. تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے ملک جو ہیں لائک نیدرلینڈز اور لائک انگلینڈ اور فرانس، دے اسٹارٹ ٹو ہیو مچ بگر شیئر آف دی ٹوٹل اکنامک پائے اپنی جو ہے انڈسٹریلائزیشن اور باقی چیزوں کے لیے. سو ان دیٹ سینس دی ہول آف ساؤتھ ایشیا اف یو کمپیئر اٹ ٹو ہول آف یورپ، تو 1500 میں برابر تھے ہم. ٹھیک ہے. ایون 1700 میں ہم برابر تھے. ٹھیک. ان اے ویری ویری براڈ سینس آف دا ٹرم 1700 تک وی ور رفلی ایکول ان دیٹ سینس. پھر جو ہے 1700s کے بعد جو ہے دیر از اے ویری شارپ ڈپ اسپیشلی ایز دی انڈسٹریل ریولیوشن ٹیکس پلیس ان دا ویسٹ. سو ہمارا جی ڈی پی جو ہے وہ آبویسلی مغل دور میں جب اورنگزیب کی حکومت ختم ہوئی اور وارز آف سکسیشن شروع ہوئی اور فریگمنٹیشن شروع ہوئی، تو پورے خطے میں جو ہے فیمن بھی تھی. کوئی 20% آبادی ساؤتھ ایشیا کی 1700 سے 1800 کے درمیان جو ہے وہ اسی کی وجہ سے جو ہے مر گئی یا بھاگ گئی. سو دیر واز اے بگ ڈراپ آفٹر دیٹ ان دا جی ڈی پی. بٹ دیز آر فیکٹرز وچ ہیو نتھنگ ٹو ڈو وتھ کہ یورپین یا اس یورپ کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ کسی دور میں ان کے ہاں انٹرنل پرابلمز ہوتی ہیں، کسی دور میں کسی اور جو ہے سویلائزیشن یا کسی اور جو ہے ایمپائر کے اندر ٹائم آف ٹربلز آ جاتا ہے. سو جو یہ ایگریگیٹ جی ڈی پی کا فگر ہے دیٹ از اے لٹل بٹ مس لیڈنگ ان دیٹ سینس. یعنی جو مین پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ جو مغل ایلیٹ تھی وہ جو یہ سارا ملک میں پیسہ آ رہا تھا، گولڈ اینڈ سلور آ رہا تھا، وہ بیسکلی
اپنے لائف سٹائل کے اوپر خرچ رہی تھی یا پھر جو ہے فوج کے اوپر یہ سارے پیسے جو ہے وہ لگ رہے تھے. سو جو مغل پولیٹیکل اکانومی تھی وہ بیسکلی یہ تھی کہ مغلوں کا جو ٹیکسیشن کا سسٹم تھا جو کافی افیکٹو تھا, وہ افیکٹولی سوسائٹی سے جو بھی سرپلس تھا وہ چھین کر کوئی 500-600,000 ایلیٹ منصبداروں کے ہاتھوں میں وہ ساری دولت دے دیتا تھا. اور وہ جو ایلیٹ جو تھی ان کے لیے زندگی obviously was 5 star. In fact, being a Mughal is considered to be like, you know, a big business title as well in the West, etc. کہ یہ business Mughal ہے. بٹ ایکچولی مغل جو تھے وہ بیسکلی کرایہ کٹا کرتے تھے ٹیکسز کے نام پہ, اور اپنے جو ہے ان چیزوں پہ جو ہے وہ خرچ دیتے تھے, یا پھر اپنی فوج کی مینٹیننس کے اوپر جو ہے وہ خرچ دیتے تھے. سو رفلی 77% آف دی ایکسپینڈیچرز آف دی مغل امپائر اپنی ملٹری پہ ہوتی تھی, اور جو ریمائنڈر تھا وہ ایلیٹ کے لائف سٹائل پہ ہوتی تھی. سو جو پروڈکٹیو انویسٹمنٹ تھا بجائے اس کے کہ وہ بڑھے, وہ اس دور میں ریلیٹیولی اسپیکنگ اسٹیگننٹ تھا. سو آبادی جو ہے وہ نیچرلی بڑھے تو تھوڑا بہت اضافہ ہو جاتا تھا, اگر کنٹریکٹ ہو تو آبویسلی دے یوز ٹو بی اے شارٹ فال, مگر ساتھ ساتھ جو ایلیٹ تھی اس کا سائز جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا وقت کے ساتھ ساتھ, تو ان کی جو ڈیمانڈ تھی فار ریسورسز وہ بھی بڑھتی چلی گئی فرام اے بیسکلی ناٹ ویری ڈائنامک اکنامک بیس. سو یہ ایک بہت بڑا جو ہے پرابلم ہے. پھر اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے. لیٹ اس سے فار ایگزامپل کہ ساؤتھ ایشیا جو تھا وہ بہت ایڈوانس تھا, بہت ڈیولپڈ تھا, بہت اس میں جو ہے یہ صلاحیت تھی آگے بڑھنے کی, فیئر انف. دین ہاؤ آن ارتھ ڈڈ اے فیو تھاؤزنڈ پیپل who were weaker than you, according to your this reading of history, come and conquer the whole of South Asia over a period of 100 years. اور وہ جو برٹش کانکویسٹ ہے وہ ایک پیس میل کانکویسٹ ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ اچانک سے آ کے وہ ایک ہی گو میں جو ہے سویپ کر دیتے ہیں. شروع ہوتے ہیں بنگال میں, پھر آہستہ آہستہ اسپریڈ کرتے ہیں. ان کو تقریباً 100 سال لگتا ہے ساؤتھ ایشیا میں اپنی پیراماؤنٹ پاور اسٹیٹس کو اسٹیبلش کرنے میں. اچھا سر, جو آپ نے بات کی کہ چند ہزار لوگوں نے آگے کیسے قبضہ کر لیا, اگر ہم انٹرنلی بالکل ٹھیک تھے مغل دور میں, تو اس کا تو ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جو اندر سے بغاوت ہوئی, جیسے میر جعفر اور میر صادق, یہ لوگ اگر بغاوت نہ کرتے تو شاید نہ کر پاتے انگریز. اچھا, تھنگس کہ جو یہ لوگ تھے ان کے لیے جو سیاست تھی وہ خاندانی سیاست تھی, اور ان کے ذہن میں کوئی انڈین نیشن یا نیشنلزم نہیں تھا جس کو وہ بٹرے کر رہے تھے انگریزوں کے ساتھ مل جل کے انٹریگ کرنے کے لیے. سو اگر آپ یہ دیکھیں کہ انگریزوں نے ایون جو فوج اپنی بنائی ان میں زیادہ تر جو ہے ہندوستانی سپاہی ہوتے تھے, اور وہ سپاہی جو ہوتے تھے وہ انگریزوں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتے تھے, کیونکہ انگریز جو تھے ایک تو ان کی تنخواہ ٹائم پہ دے دیتے تھے, اور پھر آگے ان کے لیے کچھ ایڈیشنل جو ہے فیچرز بھی رکھ لیتے تھے جیسے کہ پینشن اور باقی چیزیں. سو جو ہندوستانی ریاستیں تھیں یا لوکل رولرز جو تھے وہ اکثر اپنے فوج کو بھی جو ہے پیسے آن ٹائم نہیں دے پاتے تھے. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ بہت سارے جو ان کے اپنے لوگ ہوتے تھے وہ ڈس افیکٹڈ رہتے تھے. سو آئی تھنک کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے ہاں اس طرح کی جو سیاست تھی وہ نہیں تھی جو ایک نیشنلزم کے ساتھ جو ہے کمپیٹ کر سکے. فار دی برٹش وہ اپنی نیشن کو سرو کرنے کے لیے آئے تھے, رائٹ اور رانگ ایز فار ایز یو آر کنسرنڈ, اور وہ اس طریقے سے نہیں سمجھتے تھے سیاست کو کہ صرف جو ہے خاندان ہیں اور خاندان کے ساتھ جو ان کے ریٹینرز ہیں, اور وہ ایک خاندان یا ایک خاندان میں ایک شخصیت کو فیور کرنے کے لیے کسی ایکسٹرنل فورس کے ساتھ جو ہے وہ کوآپریٹ کر لیں گے. سو آئی تھنک دس از سم تھنگ ٹو بیئر ان مائنڈ کہ جو ہندوستان کی جو سیاست تھی پوسٹ مغل کلیپس اور ڈکلائن وہ اسی طرح کی ڈائناسٹک قسم کی سیاست تھی, اور انگریز جب آئے تو انہوں نے ایک نیشن اسٹیٹ کے لیے ایمپائر بنانے کے لیے اور اس کی کمرشل اور باقی انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے پھر ٹیریٹریز جو ہے آکیوپائی کرنا شروع
کی اور پھر ایک جو ہے اپنی قسم کی جو ہے ایک ریاست جو ہے انہوں نے بنانی شروع کی. اچھا سر، اب آ جاتے ہیں کہ ابھی ہم نے مغل دور کو ڈسکس کیا پولیٹیکلی، سوسائٹی کے حوالے سے پھر اکنامکلی، اور اب آ جاتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف، جہاں سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جو برٹش راج ہے وہ شروع ہوتا ہے. تو میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا، کیا وہ کمپنی آئی ہی اسی مقصد سے تھی، یا وہ تجارت کے مقصد سے آئے اور انہوں نے جب یہ ایک لوپ ہول دیکھا آگے گورننس کا اور ان ساری چیزوں کا، تب ان کا ارادہ بدلا کہ اب ہم نے اس طرف لے کے جانا ہے اس چیز کو، یا ان کا ارادہ تھا ہی نہیں، آٹومیٹکلی چیزیں اس طرف جاتی رہیں کیونکہ وہ ویک ہوتے رہے مغل اور وہ اس طرف چلی گئیں چیزیں؟ دیکھیں، کیونکہ آپ خود بھی آئی آر کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور اسکالر بھی ہیں، یہ جتنی بھی ٹریڈنگ کمپنیز تھیں اور جتنے بھی ان کے ساتھ اور اسٹیٹس انٹریکٹ کرتی تھیں، اس دور میں اور آج کے بھی دور میں اسٹیٹ کے ابو کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی تھی. اگر ایک کمپنی آ رہی ہے اور آپریٹ کر رہی ہے ایک جگہ پر اور وہاں پہ اسٹیٹ جو ہے تگڑی ہے، تو وہ کمپنی پھر اس کے ساتھ مل کے جو ہے کام کرتی تھی، اس کو ٹیکس بھی دیتی تھی، اس کے جو بھی یعنی کہ ریکوائرمنٹس تھے وہ پوری بھی کرتی تھی. اور اگر اس علاقے میں جو ہے اسٹیٹ ختم ہو جائے یا کمزور ہو جائے تو وہی کمپنی جو تھی اپنے ریسورسز استعمال کرتی تھی خود قبضہ کرنے کے لیے. سو اٹ واز بیسکلی کمپٹیشن بٹوین یورپینز اینڈ آلسو یورپینز لوکلس کے درمیان. اور جب مغل سلطنت جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہوئی تو پھر اس ویکیوم میں جو ہے یہ ان کا کمپٹیشن جو ہے شروع ہو گیا. ہیونگ سیڈ دس، میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ لیٹ سے فرسٹ جو ہے اینگلو مغل وار کو دیکھیں جو 1686 سے 1690 میں ہوئی تھی، تو اس سے آپ کو ایک کلیئر چیز نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ انگریزوں کا انٹینٹ جو تھا، اور باقی فرانسیسیوں کا بھی اور پورچوگیز کا بھی، ان کا ہمیشہ انٹینٹ یہی تھا کہ جب تک یہاں پر اسٹیٹ جو ہے، لوکل جو اسٹیٹ ہے وہ اسٹرانگ ہے تو وی ول کوآپریٹ ود اٹ. مگر جیسے ہی وہ اسٹیٹ کمزور ہوگی یا ہمیں کوئی اس طرح کا موقع نظر آئے گا تو ہم جو ہے ڈیفینیٹلی اپنی جو ملٹری پاور جو ہے اس کو استعمال کریں گے، اور نیول پاور کو اسپیشلی جو ہے اس کو استعمال کریں گے. سو آئی تھنک دیٹ واز آلویز دیئر، بیکاز یہ ساری جو ٹریڈنگ کمپنیز تھیں یہ آرمڈ کمپنیز تھیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی لڑتی تھیں، اور جو بھی لوکل رولر ہوتا تھا جو ان کو لگتا تھا کہ کمزور ہے اس پہ بھی جو ہے وہ حملہ کرنا شروع کر دیتی تھیں. سو دیٹ واز بیسکلی ہاؤ دی ٹریڈ ٹک پلیس، دیٹ دے ور آرمڈ کمپنیز. جو فرسٹ اینگلو وار کا آپ نے ذکر کیا 86 سے 90 تک، وہ تو انگریز ہار گئے تھے، اور اس کے بعد پھر اورنگزیب کے مرنے کے بعد 1700 کچھ میں وہ دوبارہ کامیاب ہوئے اس ساری چیز کے اندر. لانگ ٹائم آفٹرورڈس بیسکلی جو فرینچ تھے، پرٹیکولرلی جو ڈوپلے تھا ان ساؤتھ آف انڈیا، تو اس نے پھر جو ہے یہ لینڈ ریونیو اورینٹڈ ماڈل آف کلونیل ایڈمنسٹریشن کو زیادہ جو ہے اہمیت دی، اور اس نے پھر یہ بھی سوچا کہ اگر ہم جو لوکلز ہیں ان کو ہم یورپین سٹائل آف وارفیئر میں ہم ٹرین کر دیں، ان کو ملٹری ڈرل سکھا دیں یورپین سٹائل، تو یہ جو لوکل اسٹیٹس کے پاس کیولری بیسڈ آرمیز ہیں ان کا وہ بہت اچھا مقابلہ کر پائیں گی. سو ان دیٹ سینس جو انگریز تھے وہ آفٹر دی فیلئر آف دی فرسٹ وار ود دی مغلز وہ نمبر 2 پوزیشن پہ چلے گئے تھے، اور فرینچ جو تھے دے آئی تھنک ور مے بی فینسینگ دیئر چانسز کہ ہمارا زیادہ جو ہے اپرچونٹی ہوگی ٹیک اوور کی اگر یہ صورتحال یہاں پر اسی طرح رہے. بٹ یہ بھی ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اورنگزیب جو ہے وہ 1707 میں فوت ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک وار آف سکسیشن ہوتی ہے، پھر دوبارہ وار آف سکسیشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نادر شاہ کی انویژن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جا کر جو ہے پورا جو یہ نارتھ ویسٹ کا علاقہ ہے، ساؤتھ کا علاقہ ہے، وہاں پر مختلف قسم کے جو ہے سکسیسر اسٹیٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں.
جو بنگال جو ہے وہ پریکٹیکلی 1730s 40s میں آزاد ہو جاتا ہے فرام دی سینٹرل رول آف دی مغلز. حیدرآباد دکن بھی 1720s 30s میں آزاد ہو جاتا ہے آف دی سینٹرل رول فرام دی مغل سائڈ. سو جو انگریز ہیں وہ اس اسٹرگل آف سکسیشن میں ریلیٹیولی لیٹ آتے ہیں 1756 کے بعد. سو آئی تھنک کہ یہ جو ایک سکسیس اسٹرگل جو چل رہی تھی یہ کوئی تقریباً 40 سال چلی پہلے کے، پھر انگریزوں نے بھی جو ہے اس میں انٹروین کیا. اچھا سر، آپ نے جیسے پہلے کہا کہ کچھ چیزیں انگریزوں نے اڈاپٹ کی جو مغل کا پولیٹیکل سسٹم تھا اسی سے، جیسے منصب داری تھا تو اس کو بیوروکریٹک سسٹم بنا دیا، یا کچھ اور چیزیں بھی انہوں نے اسی سسٹم کو کیری آن کیا. میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مختلف کیا کیا. ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ بیوروکریٹک نظام لے آئے، جو CSS کا ایگزام ہے، یا اسی طرح کا سول سروسز کا ایگزام انہوں نے انٹروڈیوس کروایا. اس کے علاوہ انہوں نے مختلف کیا کیا جو انگریز وہاں پر کامیاب ہو گئے. ایک تو جیسے آپ مغل دور میں ایک کمی کی بات کر رہے تھے انڈسٹریل ریولوشن کی، یا انڈسٹری کو جو پرنٹنگ پریس وغیرہ ہیں اس طرح کی چیزیں انسٹال کی انہوں نے. تو کیا ایسی چیزیں تھیں جو انگریزوں نے مختلف کی؟ اچھا، اگر آپ بات کرتے ہیں اسٹیٹ کے بارے میں، سو آئی تھنک پہلی جو چیز جو ہے جو بہت بڑا فرق تھا انگریزوں کے راج میں اور مغلوں کے راج میں، وہ یہ تھا کہ انگریزوں کا راج جو تھا وہ ایک ادارے کا راج تھا، ایک شخص کا راج نہیں تھا، ایک خاندان کا راج نہیں تھا. ٹھیک ہے. سو انیشلی جو تھی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی. بعد میں آفٹر دی فرسٹ ریگولیٹنگ ایکٹ وہ کمپنی تو رہی، مگر اس کمپنی کے جو لیڈرز تھے ان ساؤتھ ایشیا ان کو جو ہے برٹش پارلیمنٹ ہی اپوائنٹ کرتی تھی. سو ایک قسم کا آپ سمجھیں کہ سیمی آفیشیل گورنمنٹ جو ہے 1773 کے بعد ساؤتھ ایشیا میں انہوں نے بنا لیا. سو وہ جو سیمی آفیشیل گورنمنٹ تھا اس میں کسی ایک شخص کی یا ایک انڈیویجول کی رولرشپ نہیں تھی، وہ ایک ادارہ تھا. وہ ادارہ جو تھا وہ الٹیمیٹلی پارلیمنٹ کو آنسربل تھا، اور اس ادارے میں جو لوگ کام کرتے تھے وہ آپ سمجھیں اس طرح کے خاندانی لیول پہ نہیں تھے کہ دے آر سمپلی دی ریٹینرز آف دی رولر. وہ بھی پبلک آفیشلز ہوتے تھے، اسٹیٹ آفیشلز ہوتے تھے، اور ان کی اپنی ایک جو ہے سپریٹ جو ہے اسٹینڈنگ ہوتی تھی. سو اس قسم کی جو امپرسنل گورنمنٹ جس کو ہم بولتے ہیں وہ انگریز یہاں پر لے کر آئے. دوسری چیز، اس امپرسنل گورنمنٹ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے فرام ٹائم ٹو ٹائم انگریزوں نے مختلف آئین جو ہے وہ پاس کیے. پہلے جو ہے ان کو ریگولیٹنگ ایکٹس بولتے تھے، بعد میں وہ انڈیا ایکٹس بن گئے. جب ہندوستان پاکستان آزاد ہوئے تو اس کا بھی ایک پراپر ایکٹ پاس کیا گیا تھا جس کے تھرو پھر دونوں کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلیز نے اتھارٹی سنبھالی. سو ایک یہ سینس کہ جو اسٹیٹ ہے وہ الٹیمیٹلی ایک لیگل اتھارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور اس کے جو مختلف پیرامیٹرز ہیں فنکشننگ کے وہ بھی لا کے ذریعے جو ہے سیٹل ہونے چاہیے. سو آئی تھنک دیٹ واز دی سیکنڈ بگ تھنگ. تھرڈ تھنگ آف کورس واز جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ جو سویلین امپلائیز تھے، بوتھ دی انڈین امپلائیز جو پروونشل لیول پہ اور ریجنل لیول پہ بن گئے تھے سول سرونٹس راج کے دوران، اور بعد میں آفٹر ورلڈ وار 1 وہ آل انڈیا سروسز میں بھی آنے شروع ہو گئے. اینڈ وہ جو انگریز جو تھے کمپنی کے ملازم یا بعد میں کراؤن کے ملازم، ان کی بھی جو ریکروٹمنٹ تھی وہ آہستہ آہستہ ایک میرٹ بیسڈ ریکروٹمنٹ انہوں نے کرنا شروع کی. اور اس کے پیچھے ایک آبویسلی بہت لانگ ان انوالوڈ قسم کی ڈبیٹ ہے کہ کیسے ہوا، کس نے کون سی چیز کب کی. بٹ جو بیسک آئیڈیا تھا وہ یہی تھا کہ اگر آپ نے اپنی حکومت کو کامیاب کروانا ہے اس خطے میں تو آپ کو ایک ہائی کوالٹی سول سروس چاہیے، اور ہائی کوالٹی سول سروس جو ہے اس کو ریکروٹ کرنے کے لیے
there does not seem to be any better way کہ آپ ایک اوپن کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن کروائیں. آف کورس شروع میں وہ ایگزامینیشن یا وہ ریکروٹمنٹ پروسیس اوپن بالکل نہیں ہوتی تھی, وہ لمیٹڈ ہوتی تھی ان اسٹوڈنٹس کی جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے کالج میں جاتے تھے اور ان میں سے مقابلہ ہوتا تھا. بعد میں پھر جو ہے وہ اس مقابلے کو ود ان انگلینڈ کھول دیا گیا. پھر ہندوستانیوں نے ڈیمانڈ کیا کہ بھئی آپ جو ہے سائملٹینیس ایگزامز ہولڈ کریں بوتھ ان انڈیا ایز ویل ایز ان انگلینڈ, اور جو انڈین سبجیکٹس ہیں ان کو بھی وہی چانس دی جائے ٹو کمپیٹ فار دیز پوزیشنز. اور پھر آہستہ آہستہ جو ہائر بیوروکریسی ہے, آل انڈیا سروسز ہیں, آئی سی ایس, آئی پی ایس وغیرہ, ان میں بھی جو ہے ہندوستانی آنے شروع ہوئے. سو ایک یہ جو چیز ہے کہ ریکروٹمنٹ ہونی چاہیے, پبلک سروس کمیشن ہونا چاہیے. جو اسٹیٹ کے ملازم ہیں وہ کسی شخص کے ملازم نہیں ہیں, کسی بادشاہ کے ملازم نہیں ہیں, وہ قانون کے ملازم ہیں یا ریاست کے ملازم ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے چینج وہ لے کر آئے. پھر جو سب سے اہم چیز یہ تھی جس کے بغیر پھر آبویسلی اس خطے میں یو کی ناٹ ہیو اینی کائنڈ آف ڈیموکریسی اور رول آف لا اور باقی چیزیں, وہ یہ تھا کہ انگریزوں نے جو فوج تھی اس کو ڈی پولیٹیسائز کیا اور اس کو سوسائٹی سے آئسولیٹ کیا, انسولیٹ کیا, اور اس کی بھی جو ساری جو ریکروٹمنٹ, پروموشن اور باقی ساری چیزیں تھیں ان کو پروفیشنلائز کر دیا. وقت کے ساتھ ساتھ کہ ایک کینٹونمنٹ کا بھی وہ سسٹم تھا جس کا مقصد یہی تھا کہ فوج کو جو ہے دور رہنا چاہیے سوسائٹی سے, بیکاز اگر وہ آپ مکس کریں گے تو پھر فوج کو اپنی طاقت کا احساس ہوگا اور پھر وہ آبویسلی سیاست میں اور باقی چیزوں میں بڑھنا شروع کرے گی. سو دی آئیڈیا کہ دی ملٹری شوڈ اوبے این ان آرمڈ سویلین رولر, یہ بھی جو ہے سویلین سپریمیسی جس کو ہم بولتے ہیں, یہ بھی انگریزوں نے جو ہے یہاں پر انٹروڈیوس کیا. پھر جو جوڈیشل سائڈ پہ بھی بہت سارے ان کے ریفارمز تھے. دا پوائنٹ بیسکلی از کہ اگر آپ ان ریفارمز کا جو ہے ایک سارٹ آف ایکسٹریکٹ نکالیں تو بیسکلی اس کا یہ ہے کہ انگریزوں نے یہاں پر انسٹیٹیوشنز قائم کی, انسٹیٹیوشنل گورنمنٹ قائم کیا, اور وہ جو انسٹیٹیوشنل گورنمنٹ تھا جب اس کے اوپر ہندوستانیوں کا پریشر پڑا کہ آپ ہمیں بھی انکلوڈ کریں ڈیسیجن میکنگ میں, تو اس کا جو ایک بہت بڑا رسپانس تھا انگریزوں کی طرف سے وہ تو ریپریشن تھا, مگر اس ریپریشن کے ساتھ ساتھ ریفارمز بھی وہ کرتے رہتے تھے ود دی انڈرسٹینڈنگ کہ اگر ہم تھوڑے بہت ریفارمز کرتے رہیں تو مے بی وی کین کنٹرول دی گروتھ آف میس ڈسکنٹینٹ اینڈ ریزینٹمنٹ اگینسٹ دی کولونیل rule. So you see this happening every 10-15 years or so کہ there is a set of reforms جو enact ہوتے ہیں, اور ان reforms کی جو ایک sort of trajectory ہے وہ ہے towards a parliamentary form of government. اور اس کے اوپر جو ہے آپ یعنی کہ دیکھ لیں کہ آپ کے جو politically conscious Indians ہیں اور جو emerging political parties ہیں ان کی جو ہے اس چیز پہ ایک sort of agreement بھی ہو جاتی ہے کہ آگے کے مسائل کا جو بھی حل نکلے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ بنے اور ہمارے پاس پارلیمانی نظام ہو, اور اس پارلیمانی نظام میں جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں وہی حکومت بنائیں گے, اور وہی پھر جو ہے ہر کچھ سال بعد ووٹ لے کر واپس آئیں گے یا پھر جو ہے نکالے جائیں گے. So the idea of a constitutional and parliamentary state جس میں ڈیموکریسی کا پوٹینشیل ہے وہ بھی یہاں پر آیا. سو آئی تھنک کہ اگر آپ اس طرح دیکھیں سو اٹ از دی کنورژن آف دا اسٹیٹ انٹو اے سیٹ آف انسٹیٹیوشنس رادر دین اے سیٹ آف انڈیویژولس جو اس سے پہلے تھا. یہ تو سر ہم نے پولیٹیکل اسپیکٹ ڈسکس کیا کہ پولیٹیکل اسٹرکچر کے اندر کیا تبدیلیاں آئیں, اور اس میں میرا ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ جو ڈیموکریسی کی آپ بات کر رہے ہیں یا انہوں نے ایک پارلیمانی نظام انٹروڈیوس کروایا, لیکن انہوں نے اس کو ایک طرح سے ایکسپلائٹ نہیں کیا, انہوں نے تو الیکشنز نہیں کروائے اپنے رہتے ہوئے,
یا اپنے آپ کو تو انہوں نے چیلنج نہیں کرنے دیا کہ کوئی آ کے ان کی جگہ پر بھی حکومت کرے. تو انہوں نے تو اس کو ایکسپلائٹ ہی کیا اور جاتے ہوئے یہ ڈیموکریسی والی چیز ہوئی ہے کہ جو آخر میں بالکل الیکشنز ہوئے ہیں جا کے. دیکھیں جو 1937 کے الیکشنز ہوئے تھے، جی حالانکہ جو فل فیڈرل پروویژنس تھے وہ امپلیمنٹڈ نہیں تھے، اس میں کانگریس پارٹی نے جنرل سیٹس کو سویپ کیا، اور آئی تھنک 7 آؤٹ آف 11 پروونسز میں انہوں نے حکومت جو ہے بنائی، یا ان کولیشن یا اپنے جو ہے اکثریت کی بنیاد پر. That was of course the first big election which took place in a sense at an all India level. اس کے کچھ سال بعد سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی. جو کانگریس پارٹی تھی اس نے جو ہے منسٹری سے الٹیمیٹلی جو ہے ریزائن کر دیا اور ایجیٹیشن شروع کر دی ان آرڈر ٹو آؤسٹ دا برٹش. جو اور جماعتیں تھیں جسے مسلم لیگ بھی شامل تھی، انہوں نے کانگریس کیا یہ اس فیصلے کا فائدہ اٹھایا، اور اس پیریڈ میں پھر انہوں نے کافی جو پولیٹیکل سپیس ہے جو کانگریس کے پاس تھی، انہوں نے کانگریس سے جو ہے وہ لے لی، یا جو کانگریس کے اتحادی ہے ان سے جو ہے وہ لے لی. سو دیٹ کائنڈ آف اے پارلیمنٹری پروسیس واز آلریڈی دیر. اور اگر آپ لیٹ سے امپیریل لیجسلیٹو اسمبلی کو دیکھیں کہ جس میں جو ہے جناح جیسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 40 سال سے بیسکلی ان کی جو ہے وہاں پر ایک ایکسپوجر تھا ٹو پارلیمنٹ اینڈ پارلیمنٹری نارمز اینڈ لا میکنگ ایٹسیٹرا، تو وہ آپ کو کلیئرلی نظر آتا ہے. آف کورس جو انگریز تھے وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ان کا رول ختم ہو. سو آئی تھنک اٹ از امپورٹنٹ ٹو بیئر ان مائنڈ کہ یہ جو کنسیشنز تھیں، یہ جو ریفارمز تھے، اس میں جو انڈین پولیٹیکل پارٹیز تھیں اور تھنکرز تھے اور ریفارمرز تھے، ان کا بہت بڑا رول تھا. اور اس چیز کا بھی بہت بڑا رول تھا کہ جیسے کہ ساؤتھ ایشیا میں ایک نیشنل کانشیسنس اور پولیٹیکل اویکننگ ہونا شروع ہوئی، تو اس کانشیسنس کو مینیج کرنے کے لیے انگریزوں نے سمجھا کہ ہمیں اصلاحات پھر کرنے پڑیں گے. So the pressure of course was there from the people of India, from the political leaders, from political actors, civil society as well. اور اس پریشر کو پھر انگریزوں نے ریئیکٹ کرتے ہوئے کچھ ریفارمز بھی کیے، اور وہ ریفارمز جو وہ کرتے تھے اکثر جو ہے they used to fall short of the expectations. اور پھر جو ہے انڈینز جو تھے وہ کچھ حد تک پارٹیسپیٹ بھی کرتے تھے اس ریفارمز میں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ریفارمز ڈیمانڈ کرتے تھے اور ایجیٹیٹ بھی کرتے تھے. تو ایک جو ایک سارٹ آف پولیٹیکل ڈائنامک جو ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اور سول سوسائٹی اور اس طرح کی میس کانشیسنس جو ہے ڈیولپ آپ کر رہے ہیں، تو اسی سے پھر آپ کے پاس الٹیمیٹلی کسی نہ کسی قسم کی جو ہے جمہوریت جو ہے وہ آ سکتی ہے. اچھا سر، دوسرا اسپیکٹ آ جاتا ہے کہ جس کے اوپر ششی تھرور کا بھی تھیسس ہے، اور وہ یہی بات کرتے ہیں کہ انڈیا کو اکنامکلی ایکسپلائٹ کیا گیا. یعنی یہاں سے اتنے ٹریلین روپے گئے یا سونا چاندی گیا، اور وہ ان کا تو تھیسس مطلب یہ تھا کہ جو انگلینڈ آج بنا ہے وہ سارا انڈیا کے پیسے سے بنا ہے. تو جو ان کی اسپیچ تھی انہوں نے جا کے ایون انہوں نے کہا کہ کچھ ورڈز بھی انڈیا کے چرائے، اور جو لوٹیڈ اور اس طرح کے کچھ ورڈز بھی وہ کہتے ہیں ششی تھرور. تو آپ کا اس میں کیا پرسپیکٹیو ہے؟ جو اکنامکلی کیا انہوں نے واقعی ایکسپلائٹ کیا، اور کس حد تک ایکسپلائٹ کیا؟ اور دوسرا اسی کے ساتھ میں چاہوں گا کیونکہ ٹائم بھی شارٹ ہے، اسی کے ساتھ چیزیں جو کلچرل اسپیکٹ ہے، آپ نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا کہ ماڈرنزم دے کر گئے انڈیا کے اندر انگریز. تو یہ ماڈرنزم نے بیسیکلی ہندوستان کا کلچر ڈسٹرائے نہیں کیا آپ کے خیال میں؟ تو یہ دونوں اسپیکٹ سے، ایک اکنامیکل اور دوسرا کلچر. اچھا، جو اکنامک ایکسپلائٹیشن تھی آف ساؤتھ ایشیا جو انگریز کرتے تھے، اس کا میکنزم جو ہے وہ بہت سالوں سے ویل انڈرسٹوڈ ہے. وہ میکنزم بیسکلی یہ تھا کہ ایک دفعہ انگریزوں نے اپنا راج یہاں پر قائم کر لیا، تو جو ہندوستان سے جو مرچنڈائز ایکسپورٹ ہوتے تھے اس کی پیمنٹ جو ہے وہ لوکل کرنسی اور لوکل ریونیوز میں ہوتی تھیں، اور اس کا جو سٹرلنگ جو تھا جو ارن کرتے تھے انگریز اس کے ایکسپورٹ سے،
وہ بیسکلی ہندوستان کے باہر ہی رہتا تھا. سو دیٹ واز اے ویری اسٹریٹ فارورڈ میکنزم. اور یہ 19th سینچری سے جو ہے انڈین تھنکرز ہیڈ کاٹن آن ٹو دس کہ دس از ایگزیکٹلی واٹ از گوئنگ آن ویری پریسائسلی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو انگلینڈ نے سب سے جو بڑا جو ہے بیسکلی ظلم کیا ساؤتھ ایشیا کے ساتھ، وہ یہ مرچنڈائز شاید نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ کیونکہ ان کی کنٹرول تھی آپ کے اکانومی کے اوپر، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے ملک میں صنعتی انقلاب آئے. سو جو سب سے بڑا نقصان تھا دیٹ ساؤتھ ایشیا سفرڈ ایز دی ریزلٹ آف کولونیل رول واز دیٹ جو انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس ہے بیسکلی اٹ ہیڈ ٹو ویٹ انٹل آفٹر انڈیپینڈنس. سو وہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ لیٹ سے اگر ایون 1 or 2 انڈین رولرز اگر ان کو کچھ عقل آ جاتی ہے ایونچولی اور اپنے ہاتھ جو ہے وہ ریفارمز اور انڈسٹریز لگانا شروع کر دیتے آن دی ویسٹرن پیٹرن، مے بی دی ہسٹری آف ساؤتھ ایشیا وڈ بی ویری ڈفرنٹ فرام واٹ اٹ ایکچولی بیکیم. وہ جو لاس ہے آف نیئرلی 150 years آف اکنامک ساورنٹی، اس کا تو بیسکلی دی ڈیمیج از امپاسبل ٹو کیلکولیٹ. آئی مین ہاؤ ڈو یو کیلکولیٹ دیٹ لاس آف اپرچونٹی؟ آپ یہ آبویسلی مختلف فگرز اکانومسٹ دیتے ہیں. فار ایگزامپل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو نیٹ ٹرانسفر تھا آف ریسورسز فرام انگلینڈ ٹو انڈیا واز رفلی بٹوین 1 to 3% آف GDP پر اینم. کچھ کہتے ہیں کہ اٹ واز مچ مور دین دیٹ اگر آپ ملٹیپلائر اور باقی چیزیں جو ہیں وہ لگا دیں. آئی تھنک وتھ اسٹیٹسٹکس یو کین پروو نیئرلی اینی تھنگ. بٹ یہ جو ایک بروٹ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، بیکاز دیکھیں کسی بھی ملک میں انڈسٹریلائزیشن یا ماڈرنائزیشن کامیابی سے نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اپنے حکمران جو ہیں اس کی رسپانسبلٹی نہیں لیتے. اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ انڈسٹریلائزیشن ساؤتھ ایشیا میں ہو جاتی اگر انگریز نہیں آتے، بٹ یہ تو ہمیں سرٹنلی پتہ ہے کہ ایک دفعہ انگریز آ گئے تو انہوں نے بہت کانشیسلی اور ڈیلیبریٹلی ہر چیز کے اوپر جو ہے ریگولیشن، ٹیکس اور انسینٹیوز لگائے تاکہ ہندوستان جو ہے اسینشلی انگلینڈ کے کیپٹل گڈز اور انگلینڈ کے مینوفیکچرڈ گڈز کے لیے ایک مارکیٹ بنے، اور جو ہندوستان کے اپنے جو لو لیول مرچنڈائز ایکسپورٹس ہیں وہ اسینشلی انگلینڈ کی انڈسٹریلائزیشن کو فیڈ کریں. سو دیٹ مچ از ویری ویری کلیئر. ٹھیک سر، کیونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے اور میں اس کو چاہوں گا کہ ہم اس کو یہاں پہ کنکلوڈ کریں اس ساری ڈسکشن کو، کیونکہ ہم نے اسٹارٹ کیا کہ مغل دور کے اندر کیسی حکمرانی تھی، وہاں پہ معیشت کیسی تھی، سوسائٹی کیسے ایگزسٹ کرتی تھی، پھر ہم نے انگریز دور کی چیزوں کو بھی ڈسکس کر لیا. اب نیکسٹ جو فیز ہے آپ سے دوبارہ ٹائم لیں گے اور اس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جب پاکستان بنتا ہے وہ ساری اسٹرگل کیسے تھی، اور پاکستان بننے کے بعد کیا غلطیاں ہوئیں ہم سے کہ جو آج تک ہم صحیح نہیں کر پا رہے. تو ہسٹری کے اس پرسپیکٹیو پہ بھی ہم بات کریں گے اور آپ سے دوبارہ ٹائم لیں گے. ایک لاسٹ کویشچن، کیونکہ ہم نے بیوروکریٹک نظام پہ بات کی ہے، آج ہر سوشل سائنس کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسی بیوروکریسی کا حصہ بننا چاہتا ہے، CSS کرنا چاہتا ہے. تو جو انڈو پاک ہسٹری کا سبجیکٹ لے رہے ہیں CSS کے اندر، ان کو آپ کچھ بکس یا کچھ سجیشن اگر دینا چاہیے، کس طریقے سے ان کو یہ سارا کور کرنا چاہیے؟ دیکھیں آئی آن اوکیزن ہیو دی مس فارچون آف کمنگ اکراس CSS پیپرز، اور مجھے تو اکثر یہی لگتا ہے کہ جو آپ کو ان پیپرز کے حساب سے گائیڈ بکس ہیں یا سیلف ہیلپ بکس ہیں یا جو اکیڈمیز میں شاید آپ کو پیکٹس اس طرح کی چیزیں جو اگر وہ کوئی بنا کے دے دے تو وہی آپ کو زیادہ کام میں آئے گا. اگر آپ میری ریکمنڈیشنز دینا شروع کر دیں کہ جی آپ کو جو ہے میکس ویبر کی پڑھنی چاہیے اور آپ کو جو ہے آنند گری درداس کی کتاب پڑھنی چاہیے اور یہ پڑھنا چاہیے، اس سے تو شاید آپ کو نقصان ہی ہوگا اس امتحان میں.
because the quality of the questions being asked and the quality of the examiners who presumably then ask those questions and then grade those questions leaves a lot to be desired. So I think کہ جو آپ کو وہاں سے گائیڈنس مل جائے, کیونکہ یہ ایک اچھا ریکٹ بھی چلایا ہوا ہے کافی لوگوں نے, سی ایس ایس اکیڈمیز کا ایٹسیٹرا. انہیں بہت سارے سول سرونٹس بھی ہوتے ہیں جو اس سسٹم کو بیسکلی مینیج کر کے آ جاتے ہیں سروس میں, اور پھر پڑھاتے ہیں کہ جی میں نے جو ہے جو ٹرکس لرن کیے ٹو پاس دا سی ایس ایس وہ کیا تھے. سو آئی تھنک دس از سم تھنگ وچ از. چلے میں اپنا سوال چینج کرتا ہوں کہ اگر کوئی عام بندہ انڈو پاک ہسٹری پڑھنا چاہتا ہے تو وہ کہاں سے اسٹارٹ لے, یا کوئی آسان کتاب جس میں بہت زیادہ کوئی مشکل ویکیبلری نہ ہو؟ دیکھیں آپ پھر 2 کتابیں اگر آپ پڑھ لیں تو آئی تھنک یو ول ہیو اے ویری گڈ انڈرسٹینڈنگ آف ساؤتھ ایشیا. ایک ہے ڈی ڈی کوسمبی کی دی کلچر اینڈ سویلائزیشن آف اینشینٹ انڈیا, اور ایک ہے کے ایم اشرف کی لائف اینڈ کنڈیشنز آف دا پیپل آف ہندوستان. اوکے, اگر کوئی بھی یہ 2 کتابیں پڑھ لے تو یو ول ریئلی ہیو گڈ انسائٹ. پاکستان میں اویلیبل ہے یہ پرانی کتابیں, آئی ایم شیور آپ کو اس کے PDF جو ہے آسانی سے مل جائے گا, بٹ یو مے آلسو فائنڈ دیم ایٹ بک اسٹالز ایز ویل. اوکے, تھینک یو سو مچ سر, بہت مزہ آیا ڈسکشن کا, اور جس طرح سے ہم ایک ترتیب سے ڈسکشن کو لے کے چلیں, امید ہے کہ آپ آگے ہمیں ٹائم دیں گے اور ہم آگے جو انڈو پاک ہسٹری ہے اس کے اوپر پھر ہم ایک نیا پوڈ کاسٹ کریں گے. تھینک یو. شیور تھنگ. تھینک یو.